اچھا اسی آیت ناصر سے بھائی شروع میرا خیال ہے کرتی ہوں. کوئی کوشچن درمیان میں کرنا چاہ رہے ہیں سسٹر. جی 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 بولے. جی ناصر بھائی. جی میں نے کہا کہ یہ جو تعریف کی جا رہی ہے دونوں طرف سے ہی، جو دونوں میرے بہن بھائی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو قرآن یہ تعریف کی عجیب عجیب شکلیں بنا رہے ہیں. اس کا تو اس کے ذکر ہی نہیں ہے اس کتاب میں، اس طرح جیسے یہ پیش کر رہے ہیں. جی میں نے کیا تحویل کی آپ نے تحریف کی ہے وہ بتا دیں. آپ نے جو وحی کی بات کی ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے. یہ مثلا بھائی وحی جو کی کیا بات کی میں نے؟ آپ وحی کس کو کہتے ہیں؟ سمپل ورڈ ہے وحی، کیا مطلب ہے اس وحی میں؟ کا کون سی مطلب بات ہوتا ہے کوئی چیز چھپ کر، پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر، راز سے لکھ کر دے کر کسی کے ذریعے، جو کسی دوسرے کو نہ پتا ہو، صرف اس جس کو دی جا رہی ہے صرف اس کو وہ جانتا ہو، اس کے علاوہ نہیں پتا ہو، اس کو وحی کہتے ہیں. اس کا لغوی معنی یہ ہے. تو آپ کو وحی ہوئی ہے کبھی؟ میں نے بتایا کہ وحی جو انبیاء علیہ السلام جو رسولوں کے لیے چنی گئی ہے وہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، جن کے لیے آپ کو کیسے پیغام پتا جن کو ہے؟ دینے کے لیے گئی. میں نے پوچھا آپ کو کبھی وحی ہوئی ہے؟ نہیں، مجھے کبھی وحی نہیں ہوئی. کبھی نہیں. تو آپ کو کیسے پتا اس کے بارے میں جب آپ کو یہ اس وحی کے ہوئی بارے نہیں؟ میں اس لیے پتا کہ قرآن نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوئی ایک فطر نوئی، جس سے کہتے ہیں کہ وحی نوئی جو فطرتاً وحی ہوتی ہے، جو یہ جس کہاں طرح پہ وہ لکھا ہوا نحل ہے؟ کی مکھی اس کو شہد کی مکھی کو ہوئی، اور قرآن اس چیز کا ثبوت ہے. دیکھیں آپ زائد بات کرتے ہیں. جب اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا اس کے مطابق بات جی کریں، بالکل، الحمدللہ منافقت ہم کریں. بالکل اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. نہیں اس پہ نہیں بات ہو رہی. آپ مجھے وحی کا مطلب بتا دیں. ہر چھپا ہوا پیغام بس. چھپا ہوا پیغام تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کو دونوں کو دیتا ہے، یا خالی عورتوں کو ملتا ہے یہ، یا مردوں کو ملتا ہے؟ دیکھیں اس کتاب میں چھپا مرد ہوا اور پیغام خالی عورتوں کو ملتا ہے یا مردوں کو بھی ملتا ہے؟ دونوں کو ملتا ہے. دونوں کو دونوں ملتا کا. ہے. پکی بات ہے. ہاں جی پکی بات سورۃ ہے. رعد کھول لیں پھر. کیا ہے صورت؟ پہلے جی مجھے یہ سورۃ بتائیں کہ رعد کیا کھول لیں نا، میں آپ کو دیکھیں بتاتی ہوں آپ کو. پہلے آپ میری بات کا جی جواب دیں میری کہ پہلے بات آپ سن اس لیں، بات سے سورۃ رعد کھولیں. میں نے کیا کہا ہے پہلے جو اصول آپ قائم نے کر رہی ہیں فرمایا کہ آپ. وہی چھپی ہوئی بات جو ہے یہ ہر ایک کو ملتی ہے، اور مطلب آپ کو نہیں ہوئی یا فلاں کو نہیں ہوئی. میں نے اب آپ کے کہا کہ سورۃ رعد کھول لے. میں نے کہا میں سورہ رات کھول لیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میری اس بات سے آپ ڈینائی کر رہی ہیں کہ جی دونوں میں کو ہوتی آپ ہے. کو بتاتی ہوں نا، سورۃ رعد کھولیں گے تو وہاں بتاؤں گی نا. کھولنے سے پہلے مجھے بتائیں تاکہ سب کو جی پتہ میں چل جائے. آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ سورۃ رعد تو کھولیں. میں نے سسٹر کہا پہلے اصول قائم کر. وہ ایک ہی بات ہے نا، اگر آپ پہلے بتا کے ساتھ دلیل کو میں بھی کیوں وقت وہ کر ضائع دیتی کروں ہیں تو اپنا؟ وہ ہمیں بھی دیکھیں سمجھ آ جائے گی نا کہ راز کیا ہے. میں جی نے یہ بات کہی جب میں نے نبوت کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو وحی نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو میں آپ نے کہا تھا کہ وہی وحی نبوت، اب میں وحی نبوت ان کو دکھانے لگی ہوں کہ وحی نبوت کیا ہوتی ہے. کہاں پر اس کتاب میں کہیں لکھا ہوا ہے جی وحی بالکل، نبوت؟ میں وہی دکھانے لگی ہوں، یہی تو دکھانے لگی ہوں آپ کو. تو آپ نے سورۃ انبیاء کھول لیں ابھی اور سورۃ رعد کھول لیں. سنیں، ابھی آپ نے سوال کیا کیا ہے مجھے، میں نے کیا جواب دیا آپ کو؟ آپ نے فرمایا تھا میں کہ نے نہیں وحی فرمایا، کے آپ نے معنی پوچھا. بتائی. میں نے آپ کو بتایا. آپ نے پوچھا کہ دونوں کو ہوتی ہے، مرد اور عورت کو. جی تو آپ نے کہا دونوں میں کو، نے کہا دونوں کو. آپ نے کہا تو اس میں دونوں کیا کو ہوتی. ٹھیک ہو غلط ہے؟ گیا. اب پھر میں نے یہ کہا، سوال میرا، آپ نے کہا مجھے آپ کو جواب ہوئی. دیں پہلے کہ یہ بات غلط ہے یا صحیح؟ بھائی میں نے یہ کہا، اب جس وحی پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے وحی نبوت. وہ صرف میں مردوں کو ہوتی ہے، عورتوں کو نہیں ہوتی. کہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ مردوں جی کو میں ہوتی یہی ہے؟ آپ کو دکھانے لگی ہوں. اور اگر نہ دکھا سکی تو جی میں اگر آپ کو نہ دکھائے تو آپ کے جوتے میرا سر. چلیں آج پھر سر کریں آگے، میں جوتے لگاؤں آپ کو. جی بالکل، پھر میں نے وہ مارنے ہیں جب میں نے دکھا دیا نا تو ہاں پھر میں نے ٹھیک ہے. لحاظ نہیں رکھنا چھوٹے اچھا بڑے نہیں، کا. ہم جوتوں تک نہیں جائیں گے، وہ چونکہ ڈیکورم کا ہم نے خیال رکھنا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ میں نے کیا کہا، ایک سزا کے طور پر میں نے کی کہ اگر میں یہ نہیں دکھا نہیں وہ سکتی نہیں، وہ سسٹر تو وہ بھی انہوں نے آپ بھی جو بات ڈیکورم میں کی ہے رہیں. تو پھر مجھے ظاہر ہے جواب تو دینا تھا ان کو. نہیں وہ لیکن ڈیکورم میں جواب دینا نا، وہ جوتے ڈیکورم دیکھیں نہیں ہے. میں نے یہ بات ایک محاورتاً بولی جی کہ بھی محاورتاً میرا چھوڑ دیں، آپ آگے کے موو جوتے کر. میرا سر، اگر میں سسٹر اس کی ذمہ اگر داری لے رہی ہوں. آبجیکشن سسٹر سن لینا، اگر آبجیکشن ہم لگائیں ڈیکورم کی تو آپ موو آن پھر کریں نا پلیز، اور چھوڑیں وہ جوتوں والا ڈیکورم نہیں ہے تو آگے موو کریں. اب جی میں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25 پیش کر رہی ہوں. ابھی رات کر رہی تھی، ابھی انبیاء پہ چلی گئی ہیں. تو میں آیت ہی پیش کروں گی اور کیا کروں گی. میں نے قرآن سے حوالہ دینا ہے نا ناصر بھائی. مجھے آپ نے کہا کہ رات کھول لیں، میں نے رات کھولی تو اب آپ کہہ رہے ہیں انبیاء رات، پہ. ہاں رات بھی کھول لے، میں نے انبیاء بھی کہا، رات بھی، دونوں کہا ہے، تو دونوں میں کہا نے ہے. رات کھولی ہے، پہلے رات پہ جی بات کر لیں گے. سورۃ رعد کی آیت نمبر 109 ہے. شاید میں کھول لوں گا، 109 کھول لوں میں.
सूरत रात की 109 आप बता रहे हैं? मैं सूरत हत्या रात इस की वास्ते 109 हाँ है कि ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ और ਬੋਲੋ। सूरत सूरत रात की 109 आयत हैं। सूरत रात की 109 है 44 आयात। मैंने कहा और सूरत रात सूरत की, अंबिया की 25 मैंने है। कहा सूरत रात की 109 आयत हैं। पहले मैंने सिर्फ ये पूछा आपसे, जी सूरत रात की आयत है 9। नहीं 44 हैं बस। क्या हो गया आपको? 44 है। आपको तो इतना भी नहीं पता एक अभी सेकंड तक। एक सेकंड एक मिनट है जी। सूरह यूसुफ की, सॉरी सूरह यूसुफ की 109। सूरत आल इमरान की आयत कितनी है? चलें जी, खोल लिए मैंने 109, बताएं जी। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलना मिन कब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल किरा। और हमने तुमसे पहले जितने रसूल भेजे सब मर्द ही थे जिन्हें हम वही करते, सब उसके शहर के साकिन थे या रहने वाले थे, अहले कुरान कहाँ थे। ये कहाँ पे लिखा है? मर्द का कहाँ पे लिखा होगा? जी अरसलना इस लफ्ज़- भेजा हमने आपसे पहले इल्ला रिजालन, मगर तो मर्द। रिजाल मर्द होता है? जी रिजाल मर्द होता ये आपको किसने कहा कि रिजाल मर्द होता है? है। जी मैं आपको साबित मर्द करती हूँ कि होता है रिजाल मर्द है। जाकरा। मर्द कैसे रिजाल होता है? रिजाल जो होता है ये तो मजबूत होता है, ताकत वाला। रिजाल जो है ये दो ये तरह ताकत से वाला आता होता है। है। एक मिनट हाँ, एक है राजुलुन जिसका मतलब है मर्द, एक है रेजलुन जिसका मतलब है पाँव। आप लुगत खोले रिजाल और कहते तर्जुमा हैं देखिए। वो, सुने, रिजालुन का तर्जुमा आप मिसबाह लुगत खोल ले, कोई भी खोल ले, रिजाल का मानी देख ले। और रिजाल मर्द को नहीं कहते। मैंने कहा है आपसे, भाई मर्द आप का लुगत कुरान खोले, क्या अभी साबित हो क्या जाता है मेरे भाई, मैं इसमें दूर सुने, जाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा कि क्या इस किताब में मर्द का जिक्र किया गया है या नहीं किया गया? जी मर्द को भी कहा गया, उसमें जाकरा भी आया, उनसा भी आया, रिजाल भी आया, और औरत एक के मर्द लिए को जो है। एक मर्द को कोई मर्दों की भी तखसीस है कोई? और भाई एक होता है बच्चा जाकर, एक है उनसा उम्र की बड़ी छोटी, कहलन महदन, ये अरबी जुबान है। रिजालन जी खोले अरबी, वो खोले लुगत खोले जी, और लगाई यहाँ रिजाल पर। कहते हैं रिजालन मजबूत, के मानी लगाए। ताकत वाले मेरी को बात कहते हैं सुने ना, मजबूत। रिजालन के मानी लगाए ना यहाँ पर, जो देख रहे थे अभी। रिजाल कहते हैं जो कदमों के साथ भाई अभी चलता है। साबित हो जाता है। आप जो कहते हैं मैं कह रही हूँ, आपने कहा सख्त को आप कहती पता है, नहीं ताकतवर को, कौन सी मैंने दुनिया कहा में कि रहती मर्द हैं। को कहती है। मैंने दो माने बताया, रिजलुन और राजुलुन के, एक का मानी मर्द है, एक का मानी पाँव है। अभी देख रहे थे लुगत में। तो ये चले जी खोले लुगत। ये मजबूत इंसान को कहते हैं जी जो अब मेरी बात औरतें सुन अच्छा लें चले, कि मुझे ये बताएं कि औरतें रिजाल होती हैं या नहीं? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ और ਸਿਰਫ फिर ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ जाली ਦਿਓ, हो। ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? भाई देखिए गल है कि तुसी हुण लाओ ना, तुसी इत्थे लाओ ताकि पता चले लोगों को मैंने रिजाल का कहा मतलब की कि है। औरत रिजाल होती है या नहीं? देखिए रिजाल हो मैंने साहब, पूछा अब आपसे उससे कि नहीं आप औरत लगाई रिजाल यहाँ होती पर है या लुगत नहीं। में पानी निकाली इसका। मैंने सिर्फ इतना कहा कि औरत रिजाल होती है या नहीं। और ये ऑपोजिट है रिजाल। नासिर भाई रिजाल- साढ़े पिंड होती है, साढ़े अच्छा, पिंड होती है। औरत जो ताकत वाली होती है उसको क्या कहते हैं? ताकत वाली औरत हो तो जितनी मर्जी ताकत वाली मजबूत औरत। औरत को मेरी क्या बात कहते सुने, हैं? औरत जितनी मर्जी ताकत वाली हो वो औरत ही रहेगी। वो रिजाल नहीं हो सकती। वो रिजाल कैसे होगी? वो है ही औरत है, वो है ही उनसे, और वो मेरे मोहनस है। खुदाया, सही है। हुण आप लोगों ने ना बेड़ा गर्क कर दिया इस किताब का। इस किताब का चले आपने जी बेड़ा लगाई यहाँ गर्क पर कर जानवर दिया। का बानी लगाई। जानवर का मैंने लगाया, वो खुदा का नाम है, किधर फंसा और भाई दिया यहाँ कौम पर को। लगाए ना, मैं खुदा का भी नाम लेती हूँ। अभी डोले कौन शाह के देखे चूहे देखे बना बोल दिए लेता आप है। लोगों को ना, पता नहीं क्या बना दिया आप लोगों ने यार। खुदा का खौफ जी करें। रिजालुन का बानी लगा दे यहाँ पर प्लीज हो सब। अच्छा ठीक है, कहाँ से लगाना है मैंने? रिजालुन खोले ना, लुगत खोले, मिसबाउल को लिखे, पहले लुगत और अरबी खोले। अजीब, बस ये सारा दिन आप जाया करते रहेंगे टाइम इसी में ही। नहीं जी क्यों नहीं, लुगत में क्यों? निकालते देखिए सबसे रहेंगे पहले कल। रिजाल के बानी पता होना चाहिए कि ये थोड़ी है कि जो मर्जी कोई कह दे तो वो उसका मतलब वो हो गया। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲਾ ਮੁੱਕ ਲਵੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਾ नहीं नहीं तुसी लाओ ना, ताकि देखो सारे 80 तो ज्यादा लोग सुनते पे ने, ते तुसी जरा लाओ इधर बानी। ਬਲੈਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਦੋਵੇਂ।
ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰਾ ਆਦਮੀਆਂ ਹੋਏ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ देखिए पहले मतलब तो नहीं देखिए जान मैं मतलब कर रही मैं हूँ बता देता हूँ टुरे ठीक सन लेकिन टुरदे भज वगे ने फिर भजदियां उनको सजे खब्बे मेरी गल सुनो ना गल है कि अब देखें ये जो इन्होंने रजाल का कहा है आए ने देखें ਉਹ सुन लें, ਇਹ अब मैं ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਬਾਣੀ ਇਹ ਲੁਗਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਭਾਈ ਦਾ ਬਾਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਠੀਕ ਕਰੋ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਲਓਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤੇ ਲੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਾ अच्छा ठीक है ਲੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜੋਗੇ ਉੱਥੇ रजल का मतलब मैं बता देता हूँ क्या लिखा है राजेला यारजुलु राजालन पैदल चलने वाले को कहते हैं जो पाँव में चलता है वाले ना को कहते हैं उसको मैंने पैदल आपको चलने वाले बताया कि एक है रिजलुन एक है राजुलुन एक का मतलब है पाँव और दूसरा इसकी जमा जो है वो रिजाल है और दूसरे का माने जो है वो है मर्द अभी जो है इसका बयान ही मुझे निकाल ले रहे थे तो मर्द जो होता है वो उसको क्या कहते हैं मर्द मेल को कहते हैं और किसको कहना है और क्या होता है वो मर्द मेल को कहते हैं जाहिर है आपको जब हम कहते हैं कि मर्द बनो तो इसका क्या मतलब होता है मर्द बनो वो तो एक तशबीह दी जाती है क्यों 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 कहते हैं मर्द बनो क्या मतलब है उसका मर्द बनो का मतलब है कि हौसला पैदा करो या उसमें इस तरह मजबूत से बनो ताकत वाले बनो ये तो मतलब है उसका ये एक मतलब मर्द को नहीं है कि उसका यही मतलब जो है मतलब वो है औरत हो गया या मर्द हो गया मर्द नहीं है आपको उसका अरबी मतलब के ताकत तो नहीं मुहावरों है का आपको तो अरबी के मुहावरे भी नहीं आते सादे ओ जुबान भी नहीं आती माशाल्लाह माशाल्लाह आप नासिर भाई इतने मुकाबला हो जाना इंज ना करो आप ओ, पता नहीं कहाँ उठे पे कहते नासिर हैं, भाई इंज ना शबाना करो मर्द इतने बाना। मुकाबला हो जाना जी फिर ये देखें कुरान पाक में क्या लिखा है मैंने कुरान कहा पाक जी में लिखा है मैं मिसबाउल कुरान वो खोल रही हूँ लुगत खोल रही हूँ मैंने एक सुने मिनट एक ठहर जाए बकरा थोड़ा की सा 239 नंबर थोड़ा पढ़े सा उसमें सबर लिखा कर रहे हुआ हैं है हम सबर कर रहे एक हैं मिनट जरा लाला रुख जरा सुन लेने दें दूसरों को भी आपकी काबिलियत अल बकरा की 239 नंबर अभी है उसमें अभी इधर लिखा ही हुआ रहे ना है पहले इन्होंने खोलेंगे ना फिर अल बकरा थे आते हैं तुम फरिजालन मैंने और कहा जी रुकबाना अभी एक मिनट ठहर जाएं एक मिनट ठहर जाएं क्या बात कर रहे हैं ये मैंने जो आयत पढ़ी है इसका मतलब इसमें वादे हो गया हुआ है मेरी आपको बात समझ नहीं सुने आई बात मैं की ये बात कह रही हूँ कि मुझे वो खोल तो लेने दें मैंने पढ़ दी है और भाई आप पढ़ी जाए फाइन खिफ तुम फरिजालन और रुकबान क्या मतलब है इसका एक मिनट ठहर जाए लाम मीम लाम आएगा मुझे जरा लुगत खोल लेने दे पता नहीं केड़ी लुगत ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਆਗੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ अपना अपना अफजल भाई हाल आपको है क्या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे लुगत खोल के कुरान पढ़ाया करते थे लोगों को रजल के जो मानी नहीं तो तुसी ये माने कितों सीखे ने लुगत तो बगैर ही आ गए ने ਤੁਹਾਨੂੰ सिस्टर रजल के जो मैंने निकाले हैं अभी तक वो मर्द वगैरह के मीनिंग में ही आ रहे हैं मुज़क्कर मैं के। आपको निकाल के दे रही हूँ ना राजुलोन निकाले राजुलोन ओके मेरा ख्याल है कि यहाँ पर पॉइंट ये है उनका कि राजुल के मायने जो हैं वो ना कुरान मिनकुम से नहीं। राजुल रशीद ये भी राजुलुन निकाल और दो रिजलुन ये दो लफ्ज हैं इनकी जमा है रिजालुन जिनका मतलब है बहुत ज्यादा आदमी और जमा का सीगा है और इसका जो मतलब एक का मतलब है पाँव और इसका रे और जी ये मैंने जो आयत पढ़ी है ये आपको समझ नहीं जी आई मुझे एक मिनट ठहर जाए ना सबर कर रहे हैं मैं कि भाग थोड़ी रही हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अब सारी रात इसी पे रजल नहीं पे तो फिर बैठा आपने रहूं। भाग रहे तो आप चले जाए मैं भागते रहता हूँ ना आप भगा देती हैं मुझे क्या करूं मैं आप इतनी ताकत वाली हैं रजाल हैं इतनी कि मुझे उनसा बना देती हैं बालग मर्द को कहते हैं राजुलन से देखें राजल जो है ये ताकत की सेंस में देखें ये जो आयत है ये मैंने पढ़ी है फा इन खिफ तुम फारिजालन और रुकबान इसका मतलब है कि फिर अगर तुम्हें खौफ हो तो पैदल चलते हुए सवारी करते हुए उसका फर्ज अदा कर दो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि कोई औरत नमाज पढ़ती है वो फर्ज अदा कर सकती है या मर्द अदा करता है दोनों को कहा है नमाज दोनों नहीं पढ़ते मर्द और औरत दोनों नहीं पढ़ते चले जी अब मैंने निकाल लिए ठहर जाए तो ये सारा कुछ जो कुछ ये पढ़ते हैं पता नहीं क्या कहाँ से पढ़ते हैं और क्या मतलब निकालते चले जा रहे हैं ਪਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ
اور یہ جو اتنا چھوٹا سا مطلب ہے جو اس کا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، سمپل ورڈ میں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ لے فرماتا جی، ہے اس کا مطلب ہے الرجل، یہ میں کیمرہ آن کر دیتی ہوں، وہی ہے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، رجل ہے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، رسول ہے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ سمجھ دیکھیں نہیں اس آتی طرح کہ کی کیا بات کہتے نہ ہیں۔ کریں، اس طرح کی بات نہ کریں، جب میں نے کہنا ہے نا تو آپ وہ نہیں کر سکیں گے، جب میں نہیں نے وہ ٹٹ بولنا فار ہے ٹیٹ کہ نہ آپ یہ کریں، کریں، آپ نہیں کر سکیں گے تو پھر اوہو اچھی بات نہیں ہے۔ اوہو ٹٹ فار ٹیٹ نہ کریں، جانے اچھا دیجیے، ویل لیفٹ بھی ہوتا ہے پارٹ آف اٹ۔ یہ لیں جی، یہ میں پڑھ رہی ہوں، الرجل مرد، پیدل چلنے والا، ہاں تو عورت یہ پیدل دیکھیں جی چلتی، مرد، عورت پیدل الرجل، چلتی ہے، رجال اس کی جمع ہے، یہ دیکھ لیں۔ عورت پیدل چلتی ہے یا نہیں؟ یہ دیکھو جی، ایک منٹ، میں نے پیدل پوچھا چلنے والا اس کو بھی عورت پیدل کہتی ہیں چلتی ہے، عورت پیدل چل رجال، دیتی ہے۔ ایک منٹ، راجلتن و راجل و رجالاتن کہا جاتا ہے، فلاں راجل فی الرجال، فلاں کامل مرد ہے۔ ہاں۔ یہ لے جی، پھر وہی بات مرد یہ ہے، جی، یہ آپ کو پڑھ پتہ لیں، سمجھ ہو آیا کہ کیا صاحب، مطلب ہے؟ ہو صاحب پڑھ لیں، الرجل ہاں جی بالکل، واحد ہے، اور اس کے جو مطلب ہے اپنا میں جمع نے ہے پوچھا رجال، عورت پیدل چلتی ہے یا فلاں نہیں چلتی؟ کامل مرد ہے، راجل عورت فی الرجال، فلاں عورت کامل پیدل مرد ہے۔ یہ جو پیدل چلنے والا ہے یہ عورت بھی ہوتی ہے یا یہ نہیں جیم ہوتی؟ کے نیچے زیر ہے، الراجلی ہے، یہ الراجل۔ آپ کو اب کیا یہ پوچھا دیکھیں، جا رہا ہے؟ اب یہ شور دیکھیں، کرنے الراجل، سے بات ہو جائے گی پوری الراجالہ، آپ کی۔ آگے دیکھیں، رجال، آگے ان کے بہت، کرنے میری سے بات بات سنیں، مکمل ہو دیکھیں جائے گی آپ آپ کی۔ کو عربی نہیں آتی، خدا رہا آپ اس طرح کے کام نہ کیا کریں۔ میں نے صرف اتنا پوچھا ہے کہ عورت پیدل چلتی ہے۔ اچھا وہ پرسنل ہے پیدل نا، ہو چلنے والے مرد کو کہتے ہیں، یہاں پر عورت کی بات اچھا نہیں ہے، یعنی کہ پیدل چلنے پیدل والی چلنے عورت کو کیا والے کہیں گے؟ مرد کو کہتے ہیں، یہاں پر عورت کی بات اچھا نہیں ہے میرے چلے بھائی۔ اچھا مجھے اگر بتائیں کوئی پیدل چلنے کامنٹس کو والی عورت ماڈریٹ کو کر کیا کہیں گے؟ سکے، کامنٹس کو کوئی نظر رکھ سکے تو مجھے نیچے نام اب لکھ کے میں دیکھیں آپ کو میری بات سنیں، کامنٹس پلیز۔ اب میری بات سنیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جس وقت تک کوئی غلط معنی کرے، اپنی مرضی سے معنی کرے، اس کو پیش نہ کر سکے، ان سے کیا بات ہو سکتی ہے بتائیں؟ اب میں نے جو سوال کیا ہے اس کا نہیں، جواب دے سوال دیں یہ ہے کہ کیا رجل، الرجل پیدل چلنے والا مرد۔ میں نے کہا کہ آپ سے سمپل، میں اول پہ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کتاب میں جینڈر ہے ہی نہیں ہے، آپ کو اتنا ہی نہیں پتا، باتیں اتنی آپ بڑی کو بڑی پتہ کرتے ہیں نہیں آپ۔ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا چلیں بتائیں اچھا یا نیچے چلیں کامنٹس ایک کو اگر کوئی سیکنڈ، آپ کو ماڈریٹ کر پتا ہے، سکے تو نیچے چلیں ایک میسج میں لکھ سیکنڈ، دیں یا میں بتائیں میسج میں مجھے زبانی لکھ دیں۔ آیت پڑھ رہی ہوں، ایک یا سیکنڈ، ایوہ ایک منٹ الناس ٹھہر جائے، میں ایک منٹ عورت ناصر ہے بھائی، کہ مرد ہے؟ میری بات سنیں، آپ کی فصاحت میری اور بات بلاغت کا کیا یہاں سے پتہ چل یار لیتا ہے۔ فور گاڈ سیک امت سے بالا تاخذو کا معنی کرے کیا ہے؟ اپنا امت تاخذو کا معنی، اپنا افضل بھائی امت تاخذو کا معنی کرے۔ میں آپ سے جی نہیں جی بات کر سکتا۔ جی آپ کو بھائی آتا ہی نہیں ہے، معنی ہی نہیں آتا آپ کو، تو آپ کیا کریں گے؟ جی افضل بھائی جان، بھائی جی دیکھیں جناب۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب لفظ بولتے ہیں یا ایوہ الناس تو اس میں عورتیں شامل ہیں یا نہیں شامل؟ میری سمجھ میں شامل ہے، مرد شامل ہیں؟ جی جی شامل ہے، ہر ناس شامل ہے اس میں؟ بالکل شامل ہے، اور جب کہتے ہیں یا ایوہ الانسان تو اس میں عورت شامل ہے، میرے خیال میں شامل ہے، مرد بھی شامل ہے؟ جی بالکل شامل ہے۔ بس میرا پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ اس جی تھینک کتاب یو۔ میں اللہ تعالیٰ ایک نے یا ایوہ الناس کہہ کے پکارا ہے یا ایوہ الانسان کہہ کے پکارا ہے، تو اس میں کوئی تخصیص کی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کی یا کسی عورت کی؟ اچھا جی، سب کو السلام علیکم۔ ایک سوال ہے میرا ناصر صاحب سے یہاں پہ۔ کلاؤڈ سرفر بھائی تھوڑا کلاؤڈ سا بھائی صبر کر لیں، السلام علیکم، ہیلو، آپ سے میں بات کر لیتا ہوں کہ ابھی کیا آپ نے حال ہے تھوڑی آپ کے، دیر بعد کیسی ہیں آپ نے چلے جانا ہے، آپ کو جلدی ہو جائے گی۔ الحمدللہ میری بات الحمدللہ، میں نے کہا کہ ویلکم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میرا ایک سوال ہے بڑا پیارا سا، یہ جناب آپ کی روحانی خزائن ہے سامنے، اور آپ ابھی رجل کا معنی کر رہے تھے، تو امید ہے آپ اس کا معنی یہاں پہ کر دیں گے، مجھے ذرا بڑا کر دیں افضل صاحب۔ میں نے کہا سہارا، دیکھیں بیساکھی دیکھیں ہم جو نے ہے نا، مانا کر دیا ہے، مانا کر دیا، اب آپ اب جی جو میں مرضی ابھی ناصر کریں صاحب گے۔ کو معنی کروا بیساکھیاں دیتے ہیں نا۔ پکڑنی ہے جی کیونکہ جی آپ ابھی کی معنی کروا دیتے ہیں آپ سے ناصر صاحب۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ رجل نہیں ہیں۔ اچھا ابھی وہ معنی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں یہاں مرزا صاحب اچھا لکھتے ہیں روحانی خزائن میں، نیچے موڈ صاحب آپ سے درخواست ہے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ آپ ماشاءاللہ یو آر ونڈرفل گائے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا آڈینس کے لیے کہ میں نے یہ آن ریکارڈ کہا ہے، پوری ایمانداری سے کسی کو بھی گالی لکھی ہو، چاہے وہ احمدی جماعت کے کسی اکابر کے متعلق ہو، کسی شخصیت کے متعلق ہو، یا مسلمانوں کی طرف سے کسی کے متعلق ہو،
दोनों साइड की आपने उसको म्यूट कर दें प्लीज, कमेंट्स को आई वुड अप्रिशिएट, म्यूट कर दें, थैंक यू। मुझे तो नाज़िर साहब ये देखिए क्या कहते हैं, मिर्जा साहब कहते हैं कि और जब अपना हदीस क्लाउड सर्फर भाई, और सर क्लाउड ये जरा सर्फर इसको भाई, तर्जुमा कर दें क्लाउड सर्फर भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये एक मुहावरे में वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जी जी तर्जुमा कर दें, आप तर्जुमा कर लैंग्वेज दें। में। मैंने अरबी का लफ्ज पूछा है, आप तर्जुमा कर दें अरबी में। नहीं या इसको आप देखें ना, हन्नास में मैंने सिंपल बताया है, मुझे ये बताएं या यो हन्नास में औरत शामिल है या नहीं है, बस। नहीं हम रजुल की बात करेंगे अभी, लोगों जब हम रजुल की बात कहते रहे करेंगे। लोगों लोगों में मर्द और औरत दोनों शामिल होते हैं। आपको पता ही नहीं है इन लोगों बातों मेरी का, बात सुनो, लोगों को तो बेवकूफ नाज बना है वो दिया आप लोगों लोगों की ने। तरह है, वो तशखीस नहीं की गई वहां पर। अच्छा जी चले एक मिनट जरा मुझे दे दें। क्यों अच्छा नहीं जी की सुने, गई? मिर्जा इसका साहब कहते मतलब हैं है यहाँ कि पे, ये जेंडर फ्री बुक है, जी जी प्लीज एक दफा सुन इसलिए कि लें। ये जेंडर फ्री बुक है। आप लोगों ने इसमें कभी शादियां डाली हुई हैं, कभी पता नहीं क्या जो ठीक है दिमाग में आया डाली जा रहे हैं इसमें। नाज़िर साहब ये जरा पढ़िएगा ना, लव उसे कान मुझे क्या ईमान पढ़ाने की इंद जरूरत सुरैया है? आपके पास लना देखिए, लहू क्लाउड सर्फर रिजाल। भाई, अब ये हदीस क्लाउड में सर्फर रिजाल का भाई, लफ्ज आ रहा है। ओ क्लाउड सर्फर भाई, क्या सर ये बता दें कि जो रिजाल का कुरान लफ्ज आ पाक में रहा है, ये हदीस है कि कुरान है? नहीं सुनिए ना, अब भाई रिजाल का मैंने लफ्ज है कहा ना, ये आपका हदीस रिजाल है का कि लफ्ज है। कुरान अब है? ये जो रिजाल है ये मिर्जा साहब है या नहीं है? मैंने आपसे पूछा है कि ये कौन है यहाँ पे? हाँ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि रिजाल तो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, तो आपके हाँ, हिसाब से जो मसीह मऊद है वो मर्द और औरत दोनों हो सकता है फिर, अगर हम दोनों लेंगे। हर मजबूत चीज को, जो भी मजबूत होती है, ताकत वाली होती है, उसको रजाल बोला जाता है। ठीक हो गया ठीक हो गया। अब मिर्जा साहब ने यहाँ पूरी डेफिनेशन में कहीं नहीं बताया कि वही रजुल फारसी महदी है, ये नहीं बताया कि मर्द है औरत है, ठीक है ना। अब जो रजुल फारसी महदी है, जो जमात अहमदिया का कॉन्सेप्ट है कि वो हम हैं, इसका मतलब ये है कि वो औरत भी हो सकती है ना, आपकी अगर डेफिनेशन ली जाए तो हो सकती है, औरत भी हो सकती है, बहुत क्यों नहीं हो जबरदस्त। और सकती? वही औरत जो है मसीह मऊद भी हो सकती है, क्योंकि मिर्जा साहब कह रहे हैं। लेकिन मसीह मौद मर्द है ना? नहीं लेकिन यहाँ तो वो देखे ना रिजाल की बात कर रहे हैं, मसीह मऊद कहीं देखिए जेंडर फ्री बात हो रही है, कहीं जेंडर डिफाइन नहीं हुआ यहाँ पे। सर्फर भाई, ये कौन रहा है? सर ये तो आपकी मिर्जा साहब कह रहे हैं ना कि जेंडर फ्री बात हो रही है ना, तो वो मर्द है ना, लेकिन बात तो जेंडर फ्री हो रही है। चले कोई औरत दिखाएं जो अपने आप को रिजाल कह रही हो, दिखाई। नहीं इसके अलावा मुझे पूरी कुरान करीम हदीस से साबित करें जहां पर जेंडर औरत ने एक मिनट रिजाल के लिए आया हो। सर अब मुझे बता दें नासिर साहब कि ये रिजाल रजुल फारसी महदी आप लोगों के, अगर आपका कॉन्सेप्ट लिया जाए तो ये औरत भी हो सकती है ना, अभी आपने कहा हो सकती है, तो मिर्जा साहब मेरा ख्याल ये है कि मुनासिब ये होता, क्योंकि पहले बात चल रही थी आप अपना लाला रुख बहन और नासिर भाई के दरमियान, तो क्लाउड भाई जरा इनको कंक्लूड कर लेने देते, बजाय आपने बीच में एक नया। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। मैं ये चाहूंगा कि आप पहले नासिर भाई को एक से बात करने जो दो लोग बात कर रहे हैं, तो फिर दो लोगों को जवाब दे रहे हैं, वो फिर मतलब वो बात कहीं की कहीं चली। नहीं सुन ली सर, मेरी सुन लीजिए, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि उम्मे रबाब बहन जो हैं वो काफी, उनके पास इतना इल्म है कि वो अपना मुद्दा बयान कर सकती हैं। और अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए जरा, नासिर भाई अपना वो कर लें, फिर आप भी यहीं तशरीफ रखिए। मेरा ख्याल है फिर हम एक तरतीब में हम चल लेंगे। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस, मैं जो हूँ अरब में पला बड़ा हूँ, वहां पर जब किसी मर्द को देखते हैं ना तो बोलते हैं यार रिजाल ताल है ना, यार रिजाल ताल है ना, ठीक है ना। अब किसी मर्द को देखने के बाद यार रिजाल बोले, यार नासिर साहब पे कैमरा बंद कर दो। अच्छा तो यार रिजाल बोलते हैं ना, एक सेकंड के लिए अनाउंसमेंट में कर दूं, एक सेकंड की। मुसलमान हजरात जो हैं वो फॉर द रिकॉर्ड ये नोट कर लें कि नीचे मुसलमान जो है वो मुझे कादियानी लिख रहे हैं, मीनिंग कि मैं अपने आप को इस्लाम मेन स्ट्रीम में समझता हूँ, और मैंने डिक्लेयर भी किया हुआ है, सारों को पता है मेरा खत्म नबूवत के अकायद क्या हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत हर महीने में ख़त्म है, ऑब्वियसली देयर इज़ नो प्रॉफिट आफ्टर हिम इन एनी मीनिंग। तो लेकिन इसके बावजूद क्लाउड सर्फर साहब आप विटनेस बने डे ऑफ जजमेंट के लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ जो मुसलमान यहाँ पे मौजूद हैं इस्लाम के अकीदे पे, कि आप नीचे कमेंट पढ़ लें कि ये जो मुसलमान हैं जो मेरे ऊपर कुफर के फतवे लगा रहे हैं, माँ बहनों की बेटियों की गंदी गालियाँ दे रहे हैं, वो मुझे कादियानी लिख रहे हैं, जबकि मैं बार बार आप सब के सामने गवाह बनाकर ये कह रहा हूँ कि मेरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर कामिल ईमान है। इसको
اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. رضا پتہ ہے کس طرح دیکھیں بات سنیں آپ ایک سب کے نہیں وہ سامنے اس بول لیے دیں. یہ بڑا ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ میں صرف آپ کا ویٹ کر رہا تھا. ابھی یہ معاملہ بہت تازہ ہے نا, تو اس تازہ معاملے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. اپنا ہوسٹ صاحب جی میں نے کہا میں اجازت چاہتی ہوں, اللہ حافظ. کیا وجہ ہے؟ میرے باپ بہن آپ ٹھہر جائیے, سسٹر رہو بڑی بہادری آپ سے ٹھہر جائیے. آپ آپ سے بات کرنے سننے میں مزہ آ رہا تھا. آپ سے ناصر صاحب نے انڈلج کیا ہوا ہے تو آپ. اور کلاؤڈ بھائی اپنا تھوڑا سا کائنڈلی میں نے گزارش کی کوئی نہیں میں بند کر دی. ناصر صاحب آپ اور سسٹر جو ہیں وہ انڈلج کریں. بڑی ہاں وہ بات کسی طرف جا رہی تھی. ایک منٹ اویس بھائی, ایک منٹ ٹھہر جائے, ایک منٹ. جی ہوسٹ صاحب بات ہوتی ہے اس بندے کے جس کی بات کے کوئی روٹ ہو, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر کہ ہم کسی بھی, میں اگر کوئی انگلش میں BUT بٹ اور PUT پٹ, تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ وہ اسپیلنگ تو ایک ہی طرح کی ہے, تم اس کو پٹ اور بٹ کیوں پڑھے ہو, تو میرے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, کہ مطلب کیا وجہ ہے. اگر کسی بندے کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے جو کرے تو اس سے بات نہیں ہو سکتی. میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ ناصر صاحب سے ڈسکشن کو کنکلوڈ کر رہی ہیں ٹو اے لاجیکل اینڈ. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جس وقت میں نے ایک چیز جو ہے آپ کے سامنے دکھائی. سسٹر آپ بلنٹ رہیں اور پولائٹ رہیں اور بلنٹ رہیں اور سیدھی بات ٹھوک بجا کے کر دیں کہ آپ کی ڈسکشن ڈیڈ اینڈ پہ آ گئی ہے, تو دیٹس the reason that you are moving on. Is that true? دیکھیں میں نے یہ کہا کہ میں کسی ایسے شخص سے بات کروں گی جس کے پاس علم ہو, جو اپنی مرضی کرنے والا بندہ جس کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں, اس سے میں بات نہیں کرتا. میری بات سنیں نا, دیکھیں ہم گرون اپ لوگ ہیں اور ہم نے ایک ڈیکورم کو سیٹ یہ کیا ہے کہ وی ول ٹاک ریسپیکٹفلی, انڈلج ریسپیکٹفلی. اگر آپ ایک شخص کو جس کی عمر میرے خیال ہے مجھ سے شاید 2-4 سال 60 سال سے اوپر ہیں یہ, تو میرے خیال میں وہ بھی, آپ نے کل کہا تھا کہ اگر کوئی بچہ 2 منٹ بھی بڑا ہو تو وہ بڑے کی, تو آپ دیکھیں یہ چیز نہ کریں نا ایسے. دیکھیں میری بات مزہ نہیں آتا, کیونکہ اس کا وبال ہمارے اوپر بھی آتا ہے کہ کیا I mean is this our manner. دیکھیں میری بات سنیں, میری بات دھیان سے بڑائی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیجیے, دھیان سے میری بات ایک سیکنڈ اپنی میری بات دھیان سے سنیے گا. میں کوئی بات اگر غلط کرتی ہوں تو میرا حق ہے کہ میں وہاں پر سرنڈر ہو جاؤں کہ ہاں بھائی میں نے یہ بات ٹھیک ہے, لیکن پولائٹلی یہاں میں اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے میں اس کو کہوں کہ ہاں یہ میرے پاس پروف ہے. جی اچھا, میں نے ان کو کہا کہ اپنے تقاضوں کا مانی کرے, وہ نہیں کر سکے, تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے بات کرنا فضول ہے, ٹائم ویسٹ ہے جتنا مرضی. ارے بات تو سن لینا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے جہاں آپ کی باتوں میں گفتگو میں ڈسکشن میں اچھا لگ رہا تھا, میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اویس بھائی آپ بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے. بات سن لیجیے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ ہم اب انٹلیکچولی ہم ایک ہائر لیول کی انڈرسٹینڈنگ میں جا رہے ہیں قرآن مجید کی دونوں طرف سے. جیسے آپ بیان کر رہی تھی لغوی معنی اور ناصر بھائی بیان کر رہے تھے قرآن سے ہی رجال کے معنی, تو مجھے لگا کہ یہ ہمارے لیے ایک نیا ایک دروازہ کھل رہا ہے. جیسے آپ بھی ایک مناسب اور درست بات کر رہی ہیں کیونکہ آپ نے باقاعدہ اس کا لغت کا معنی لیا. ناصر بھائی اس کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں قرآن کی آیت جہاں رجال کا مطلب پیش کریں. چلے قرآن میں سمجھ رہا تھا کہ یہ زیادہ اچھا. اس میں دو سینٹنس میں ایڈ کر دوں سسٹر. جی اگر آپ علمی استدلال ڈیلیور کر رہی ہیں, ناصر صاحب بالکل انہیں کچھ بات کا کسی کا بھی نہیں پتا, آپ کی بات جس آڈینس تک پہنچ رہی ہے وہ علم حاصل کر رہے ہیں, کم از کم آپ اس کو تو ویلیو کریں کہ آپ جن لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں ان کو آپ علم پہنچا رہی ہیں. آپ کیوں اسٹک ہیں ناصر صاحب کی ذات کے اوپر؟ میں نہیں چاہتی, میں ان کا بہت احترام بھی کرتی ہوں, میری ان کے ساتھ بڑی دوستی بھی ہے, تو میں اس چیز کو نہیں چاہتی کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ جس میں ان کو بھی تکلیف اور مجھے بھی. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر بتائیں کھولتی ہوں. آپ ریسپیکٹفلی اس کو کنکلوڈ کر سکتی تھی, لیکن اگین اگر آپ جی مجھے آیت نمبر بتائیں کون سی. آپ کا تعلق بھی ان کے ساتھ ہے اور پرانا چل رہا ہے, تو میرا بھی ان کے ساتھ نیا ہے. سو وی میرا خیال ہے ہمارا وی ڈیزرو کہ ہم ڈسکشن کو. افسر بھائی آئی ایگری ود یو کہ کیونکہ لالا اپنا میرے باپ بہن اور ناصر بھائی دونوں ہی قرآن سے بات کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں, ریگارڈلیس کہ ایک پیج پہ نہیں وہ آ رہے, لیکن ہم اس سے لرن کر رہے ہیں سسٹر.
تو میں اس جی کا آیت نمبر مجھے بتائیں، آیت نمبر بتائیں. میرا بھی تحقیق کے معاملے میں تھوڑا سا انٹرسٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز اور لغت ہے تو خیر ناصر بعد بھائی میں میرا آپ کو قرآن کہنے کا مجید مطلب کے ایسا نہیں تھا، لیکن میرا خیال آپ سمجھ رہے ہیں میں جس اینگل سے بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میوچل ریسپیکٹ از ریلی نیسیسٹی. میں نے میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا لفظ نہیں بولا، کوئی الفاظ نہیں جی بولے تھینک یو ویری کہ مچ. کسی کی رسپیکٹ جو ہے وہ. آلویز ریسپیکٹ از دا فرسٹ. میں سب سے کبھی پہلے ادب ہے، آپ کو کیونکہ میں ادب سب سے نہیں ہے جب تو کچھ بھی نہیں ہے. میں جب سے جس سے بھی بات کرتا ہوں اس کو اپنے برابر سمجھتا ہوں، کبھی نیچا نہیں سمجھتا. نہیں آپ تو ماشاءاللہ ویسے ہی تو اس پولائٹ لیے ہیں. میں ہمیشہ عزت کرتا ہوں جو بھی میرے سے بات کرتا ہے، لیکن کیونکہ بات ہماری جو ہوگی وہ دلیل سے ہوگی. جی تو جی میں نے جو برا اصول بتایا وہ یہ بتایا کہ اس کتاب میں یہ جو مرد اور عورت کی تخصیص کر کے ہم لوگ بات کرتے ہیں، اللہ کی نظر میں یہ نہیں ہے. اس نے دونوں جگہ پہ انسانوں کو ناس کے زمرے میں لیا ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں کی کون مرد ہے اور کون عورت ہے. ایک ہی طرح کا پروجیکٹ دیا ہے عورت کو بھی اور مرد کو بھی. وہ کیا دیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہاں پر بھی کوئی عورت اور مرد کی تخصیص نہیں ہے، ایک ہی طرح کا انہیں دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس. تو جب وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پکارتا ہے تو اس میں بھی کوئی تخصیص نہیں ہے کسی مرد کی کسی عورت کی. تو اب ہمیں پتہ یہ چلا کہ اس کتاب میں یہ جو ہم یوز کرتے ہیں جو ورڈز جس کو ہم فیمینن اور میسکولن یوز کرتے ہیں، اس کو طاقت کے اظہار کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس تخصیص کو جو ہماری دنیا میں مرد اور عورت کے ساتھ ہے اس کو بھی اسی الفاظ سے ڈیلیور کرتے ہیں. تو یہ اب ہم موقع اور محل کے مطابق دیکھیں گے کہ وہ جب جس جگہ پر فٹ ان کرتے ہیں اس ورڈ کو، اس کے کیا ڈیپر میننگز کیا بنتے ہیں. اگر ہم صرف اس کو لفظ کے اوپر اٹھائیں گے تو وہ پھر بڑا تکلیف دہ مراحل میں سے گزریں گے ہم. اور یہی عموماً ہوتا جا رہا ہے کہ عموماً میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ براڈس کے اوپر جو لوگ آ کے اپنی علمیت کو جھاڑتے ہیں اور بہت زیادہ یہ الفاظ کے زیر زبر و پیش کے پیچھے پڑتے ہیں، وہ اصل مضمون سے ہٹ جاتے ہیں. وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ اس کتاب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کی. کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے وہی بند ہو گئی ہے. یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ وہی جو ہے وہ جاری اور ساری نظام ہے جس کو کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ وہ اللہ کا نظام ہے. یہ کہتے ہیں جی وہی بند ہو گئی ہے. پھر کبھی کہیں گے شریعت جو ہے یہ آخری شریعت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ شریعت تو ایک ہی ہے، ڈے ون سے میں نے دی ہے، نوح سے لے کے محمد رسول اللہ تک ایک ہی شریعت ہے. عمر با بہن آپ کے مائک کی طرف سے تھوڑا شور آ رہا ہے، کائنڈلی دیکھ لیجئے ذرا. تو جی تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو زائد باتیں کی جاتی ہیں. اور جی وہ یہ فلانکیوں کو بھی وہی کر دیتا ہے. تو یہ وہی کا ہی نہیں پتا ابھی تک. یہ اسی کو یہ ایک ہوا بنا کے لوگوں کے دماغ میں ایسی گولیاں فٹ کی ہوئی ہیں، ان کو مذہب سے بھی دور کیا ہوا ہے. کی باتیں کر کے پھر میں اسی لیے جانا چاہ رہی تھی کہ میرے سے کوئی سخت الفاظ نہ نکل جائے. ہاں نہیں اچھا سن لیجئے بہن، سن لیجئے. میں جی جی عرض کرنا چاہ نہیں رہا ہوں اویس بھائی دیکھیں میری بات سنیں. میں بہن آپ کی میری زبان سے کوئی گزارش سخت سن لیجیے. الفاظ نکلے نہیں آپ کرتی ہیں، مجھے معلوم ہے آپ بہت اچھا ڈیکورم مینٹین کرتی ہیں. میری سن لیجیے ناصر بھائی ذرا ایک سیکنڈ. عمر بہن میں یہ افضل بھائی میرا بھی یہ ہے کہ ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ جو لغتیں ہیں یہ قرآن مجید کے بعد آنے کے بعد مرتب ہوئی ہیں. تو اس لیے قرآن مجید کو اگر سمجھنا ہے تو یہ ایک نقطہ نظر ہے. تو قرآن مجید کو قرآن مجید، اور ہماری بہن ام رباب ماشاءاللہ اس معاملے میں بہت اس کی ایڈوکیٹ ہیں کہ تفسیر برائے تفسیر قرآن از قرآن. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ موقع ہے ایک ایسا جو ہم سب کو اویل کرنا چاہیے. کیا ہے مسئلہ؟ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک آیت مبارکہ دیتی ہوں، سورت مومن کی یہ آیت مبارکہ ہے. جی بہن میں آپ دے آیت دیجیے نمبر گا 28. یہ ذرا مجھے پڑھ دے. نہیں پھر آپ نے بھاگنا نہیں ہے اس کو پڑھنا. نہیں میں حاضر ہوں. جی پڑھے آپ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم تھوڑا سا نا میری بھی ذرا دماغ کی جو سوچیں ہیں جو کھلیں گی کہ جیسے آپ ایک نقطہ نظر بیان کر رہی ہیں، اور وہ میرے نزدیک ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لغت جو ہے چونکہ وہ بعد میں آئی ہے تو قرآن کریم دیکھیں زبان، میری بات سنیں، عربی زبان لغت کی محتاج ہے. عربی زبان تھی، زبان پہلے ہوتی ہے اور پھر اس کے مطابق اس کے قانون بنائے جاتے ہیں. جی صحیح کہہ رہی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے لغت ہے تو پھر بنے گی. ہاں یہ میں یہی بات کہہ رہا ہوں. جب ہم لینگویج ہوتی ہے، کوئی بھی لینگویج، اردو ہے، فارسی ہے، عربی ہے، اس کے مطابق اس کے قواعد و ضوابط ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. جن کے ضوابط نہیں ہوتے وہ بلٹ ہو جاتی، ختم ہو جاتی ہیں وہ. اچھا دیکھیے اپنا عمر با بہن، میں بھی انگلش اب بات یہ ہے کہ بیسک ایک معنی جو ہے کسی زبان میں
सुन लीजिए, इसी जुबान का एक मानी तो होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, सुन लीजिए मेरी बात, अर्ज को सुन लीजिए उमेर बहन। मैं ये कह रहा हूँ, अभी देखिए मैं अभी इंग्लिश में एक लफ्ज बोलता हूँ और आप देखेंगे कि कितने सिंपल वर्ड्स हैं और उनका कुछ मतलब नहीं समझ आएगा। वी वर्क इन द डार्क, वी गिव व्हाट वी हैव, आवर डाउट्स आर आवर पैशन, आवर पैशन इज आवर टास्क, रेस्ट and our passion is our task, rest is madness of the art। देखिए मैंने कोई भी लफ्ज मुश्किल नहीं बोला, लेकिन इसको समझने के लिए इसमें अब आप मैं आपसे एग्री करता हूँ, एक सेकंड, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इसमें समझने के लिए जाहिर है अगर मैं डिक्शनरी से मदद लूंगा एग्जैक्टली आप इसको डिक्शनरी से मदद लेंगे, आप जो इसके अहले जुबान होंगे कि वो इसको किस तरह से मतलब वो लेते हैं, आप उनको आपको जरूरत होगी। नहीं देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए मुझे लुगत से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा ना। अब देखिए मेरी बात सुने ना एक सेकेंड, मिसाल के तौर पर कि मैं एक बात कहती हूँ कि आई वेंट टू स्कूल, ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि मैं तो जा रही हूँ, तो आप कहेंगे कि आपने तो मुझे लिखा था कि मैं चली गई हूँ। आप वेंट से मेरे जाने का मुझसे आप देखेंगे कि ये पास्ट है, ये क्या है, ठीक है, ये आप जब तक उस लैंग्वेज की, अब मेरी बात सुने एक मिनट, अगर आपने आपके नजदीक इसकी कोई अहमियत नहीं है तो फिर मैंने अमित ताखाजूका साहब से पूछा, नासिर साहब से, कि माना बताए, क्यों नहीं बता सकेंगे? अच्छा ऐसा करते हैं अफजल भाई, मेरी राय ये है कि ऐसा करते हैं कि दोनों का टाइम लगा देते हैं ताकि एक तो ये बात मेरी बात सुने, अगर मेरे बाप बहन एग्री करें, मैंने आपसे अर्ज की है कि सूरत मोमिन की आयत पढ़ दे और इसका तर्जुमा कर दे, उसके बाद आगे बात को बढ़ाते हैं। असिस्टेंट टाइम लगा देते हैं, ओपन एंडेड चीज वर्क नहीं कर रही, टाइम लगा देते हैं। हाँ जी, दो मिनट मेरे बाप बहन से। अच्छा मूसा का कमेंट सुन ले, मूसा ने कुछ नासिर भाई से एक कमेंट ले ले, मेरा एक कमेंट जी मूसा जी, आप गुफ्तगू कंटिन्यू करें फिर मैं आपकी बात सुनूंगा जी। मूसा, बात ये है कि ये लुगत में और ग्रामर में बड़ा फर्क है। लुगत जो है वो एक डिक्शनरी है, लुगत का मतलब है डिक्शनरी। ग्रामर के जो असूल होते हैं ना, वो जबान अहले जबान जो होते हैं वो ग्रामर के असूल से बाहर बात नहीं करते। सुन ले पहले बात कर रहे हो ना, लुगत और ग्रामर, इसको किसने डिनाई किया? प्लीज बात सुन ले मेरी बात। नहीं मूसा साहब किसने डिनाई किया इसको? पहले मेरी बात सुन ले। लुगत में मानी की ही बात हो रही है, वहाँ पर असूल की बात नहीं हो रही। मैं बहस नहीं कर रहा, मेरा कमेंट ले ले प्लीज। मैंने आपका ले लिया कमेंट, वो उसी पे कमेंट मुकम्मल नहीं हुआ, मेरा कमेंट मेरी बात सुने हो साहब, मुझे इजाजत है, मैं इन लोगों से बात नहीं कर सकती। मेरी बात मुकम्मल हो जाए। हो साहब मैं इन लोगों से बात नहीं कर सकती यार, ये क्या कौन से लोग लाए, फिर नए कौन से लोग? चले ठीक है, आप इन्हीं लोगों में बैठे, मैं नहीं कर सकती। नहीं अपना मेरे बाप बहन तशरीफ रखिए, आप नहीं ऐसे जाइए भाई, मेरी वैसा मैं नहीं बात कर सकती ना, मुझे आदत ही नहीं ऐसे लोगों से बात करने। ठीक है ठहर जाइए मूसा भाई जरा थोड़ा सा स्पेस। नहीं एक मिनट अवैस भाई, जरा रुके ना, क्या मतलब क्या है इस बात का कि जी क्या ऐसे लोगों से बात नहीं कर सकी सर? नहीं मूसा भाई देखिए, ये अफजल बड़ाई साहब की नहीं ऐसी बात नहीं। देखिए मैंने चाकू घुसड़ मारा इनको, मैंने क्या कहा है? नहीं मूसा भाई देखिए प्लीज, ये अल्फाज जो लोग ये थोड़ी सी नरमी लाइए, थोड़ी सी नरमी लाइए। असल में देखिए जुबान नहीं बोलना चाहती, मूसा भाई देखिए वो यहाँ पर, बोलिए गलत, अरे यार जबान बोलिए गलत। देखिए मूसा भाई मूसा भाई बात सुन लीजिए, यहाँ क्लाउड सर्फर साहब आए थे, मैंने उनसे दरखास्त करके उनको रोका कि आप बीच में नहीं आइए। ये बात जो डिस्कशन है नासिर भाई और मेरे बाप बहन के दरमियान चल रही, मैं बीच में नहीं आ रहा। मैंने अवैस भाई देखे, मेरी बात सुन ले, मैंने अवैस भाई होस्ट से इजाजत लेके कमेंट लिया है, कमेंट देने की बात करिए। एक कमेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है बस हो गया, वो उनको इतराज है, वो अब आप नहीं कमेंट करते हुए इस डिबेट में हेल्पफुल हूँ, क्योंकि वो देखे ना, अगर इश्तियाल पैदा होता है तो वो फिर आपकी कमेंट जो है वो हमारी तवक्को ये है कि जो कोई भी यहाँ पे आता है, पार्टिसिपेट करता है, वो थोड़ा सा हेल्पफुल हो। हालांकि खुद कुछ है नहीं इनके पास, ठीक है, वो एक लफ्ज नहीं है इनके पास। ठीक है, जब इनको ये कहा कि इसका तर्जुमा करके बता दे, वो तो आप कर नहीं सकते, और बड़ी बातें आप करना शुरू कर देते हैं। मेरे बाप बहन देखिए, बात की है नहीं आपने नहीं की, लेकिन सुन लीजिए, आप ऐसा कीजिए उमेर बाप बहन,
موسیٰ بھائی بھی خاموش ہو گئے ہیں. اب آپ صرف میرا خیال ہے کہ وہ پھر ہم ڈسکشن سے دور چلے جائیں گے. وہ افضل بھائی بھی یہی کوشش کر رہے ہیں. آپ کائنڈلی ناصر بھائی دیکھیں اتنی دیر سے خاموش ہیں, انہوں نے کسی چیز پہ وہ بھی تحمل سے سن رہے ہیں. آپ بھی کائنڈلی تھوڑا سا آپس میں آگے جس طرح ڈسکشن اس کو آگے بڑھائیے. ٹائمر لگا دیں اپنا اویس صاحب, اگر آپ دیکھیں اویس صاحب, سب سے پہلے تو آپ سے میری درخواست ہے کہ سورۃ مومن کی آیت نمبر 28 پڑھیں. بہن میں آپ جب بھی کہیں گی میں کر دوں گا. میں دیکھیے میں نے موسیٰ کو بھی روکا, کراؤڈ سرفر صاحب کو بھی میں نے, موسیٰ بھائی پڑھ دیں, مجھے کوئی انہوں نے ریکویسٹ پہ, انہوں نے میری ریکویسٹ پہ کراؤڈ سرفر صاحب. موسیٰ بھائی اصل میں اس وقت تشریف لائے ہیں جس وقت بات جو تھی وہ آگے بڑھ چکی ہوئی تھی, ان کو شروع کا نہیں پتا, انہوں نے نہیں سنی. ان کو نہیں, ہم لوگ لغت اور اس کو گرامر کو ملا نہیں رہے تھے. لغت میں آپ کو بیسک معنی پتہ چلتے ہیں اور گرامر سے آپ کو اصول پتہ چلتے ہیں ایک سینٹینس کے. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ ناصر بھائی سے بات کر لیں. ناصر بھائی میری بات ہے نا, وہ بات میں نے جس اصول پر قائم کی ہے اس کو بریک کر کے دکھائیں تو پھر اس کے بعد بات ہو سکتی ہے. میں نے کہا کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جینڈر سے بات نہیں کی ہوئی, یہ جینڈر ہم کریٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس. مجھے یہ بتا دیں کہ ناس میں کون ہے, مرد ہے یا عورت ہے؟ کس کو مخاطب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جب وہ کہتا ہے یا ایھا الانسان, اس میں مرد کون ہے عورت کون ہے؟ کیا تخصیص ہے؟ اگر تو تخصیص ثابت کر سکتے ہیں آپ تو پھر میں بات کروں گا آپ سے, کیونکہ آپ کو ابھی بنیادی علم کا ہی نہیں پتا. جو یہ کلام جو بھیجنے والا ہے نا, اس کا اپنا ایک انداز ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو بنایا ہے تمہیں, اور اس کے نظام کو بھی میں نے بنایا ہے, اور میری سنت میں کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے, اور میں اس کا مالک ہوں, اور مالک بھی ایسا ہوں جو کہ کامل مالکیت کے حقوق ہے میرے پاس. تمہیں میں نے صرف زندگی سے موت کے سفر کے درمیان میں اجازت دی ہوئی ہے کہ تم عمل کر سکتے ہو, اور میں نے چیک یہ کرنا ہے تم میں اچھے اور احسن عمل کون کرتا ہے, اور اس کے لیے میں نے اس کو 7 درجوں میں منقسم کیا ہوا. یہ اس نے ایک اصول بتا دیا ہمیں, اور بتا دیا کہ تمہارا جو زندگی کا مقصد ہے, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, ایک ہی مقصد بتایا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ یعبدون کرنی ہے. اب یعبدون کیسے کرنی ہے وہ بھی اس نے بتا دیا ہے کہ یعبدون کیسے کرنی ہے. اس نے وہ یعبدون کے لیے کہتا ہے کہ تم نے, یہ مائک ذرا بند کیجیے گا, میری آواز مجھے بیک آ رہی ہے لالو. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو یعبدون تم نے کرنی ہے وہ اس طرح کرنی ہے کہ تو نے میرا طریق پکڑنا ہے, صبغت اللہ. اور کہتا ہے کہ میرے طریق سے بہتر کوئی دنیا میں طریق ہے تو بتاؤ مجھے. اس طریق کو تم جب کرو گے تو کیا بنو گے؟ تم عابدون بنو گے. تو عابدون جو ہے وہ بنتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کے طریق کو اڈاپٹ کرتے ہوئے. نہ کسی مرد کی وہاں پہ بات ہو رہی ہے, نہ کسی عورت کی بات ہو رہی ہے, سب کی بات ہو رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تم نے عابدون بننا ہے یہ تمہارا پرپس ہے. اور عابدون جب بنتا ہے تو وہ کس وجہ سے بنتا ہے؟ حمد کے ذریعے سے بنتا ہے. تو حمد کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے کی جاتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اڈاپٹ کرنے کے ساتھ ہوتی ہے. وہ اس نے بتایا ہے کہ وہ میری جو صفات ہیں وہ کیسے تم نے اڈاپٹ کرنی ہے. جیسے میں نے تمہیں سرو کر رہا ہوں ایسے تم نے آگے سرو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے سرو کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے 4 اپنی ایٹریبیوٹس ہیں جو تمہیں دے رہا ہوں, اسی طریقے سے میں سرو کرتا ہوں تمہیں. تمہارے سارا سسٹم جو ہے, پورے کا پورا جو نظام ہے, جو ہدایت کا نظام ہے, ان 4 صفات کے اندر ہے. وہ کون سی ہیں؟ وہ کہتا ہے ایک میری رحمان صفت ہے, ایک میری رحیم صفت ہے, ایک میری رب صفت ہے, اور ایک میری مالک یوم الدین کی صفت ہے. یہ 4 صفات ہیں جو تم نے اڈاپٹ کرنی ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا بنو گے تم؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے تم نے نعبدو کرنی ہے, جو کہتا ہے وہ ایّاک نعبدو. تو جب تم نے ایّاک نعبدو کرنی ہے تو وہ ایّاک نستعین. نستعین کیا کرنی ہے؟ میرے سے مدد مانگنی ہے. اگر تم نے مجھ سے مدد مانگی تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ مدد مانگو گے تو اس کے لیے ایک طریق ہے. وہ طریق کیا ہے؟ سیدھے راستے سے آنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, ایسے راستے سے جس میں ہر طرح کی کجی کوتاہی باہر, استقامت والی, مستقل والی. اور وہ کیا ہے؟ وہ جو سب سے پیاری جو تعلیم ہے اس کی, وہ کیا تعلیم ہے اس نے دی ہے؟ وہ کہتا ہے میں انعام کرتا ہوں جو میرے سیدھے راستے پہ چلتا ہے. تو جب وہ سیدھے راستے پہ چلے گا تو اس پہ کیا ہوگا؟ انعمت علیہم. تو جب انعمت علیہم ہوگا تو یہ آپ کا مرکز گول ہے ہر انسان کا جو اس نے حاصل کرنا ہے اس دنیا میں. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اگر ہمیں انعمت علیہم نہیں ملتا تو ہم کیا ہوں گے؟ مغضوب علیہم ہو جائیں گے, یا ضالین میں سے چلے جائیں گے. تو یہ ہوگی بات ہماری ٹوٹل آل ٹوگیدر کہ پرپز, مقصد, اس کو کیسے آپ نے پرفارم کرنا ہے, طریقہ,
اور اس کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے وہ، اور حاصل یہ کہ انعام نعمتوں سے نواز دوں گا تمہیں۔ نعمتیں کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے تسکین قلب ہوگی میرے ذکر کے نتیجے میں، تمہاری زندگیوں میں سہولت پیدا ہوگی، آسانی پیدا ہوگی، تمہارے گھر جو ہوں گے وہ ایک جنت کا نظیر ہوں گے، نہ کہ ہر وقت یہ جو دوزخ جگمائی ہوئی ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے اس پہ کفر کا فتویٰ، اس پہ یہ گردن اتار دو تم۔ یہ ساری تعلیمات جو ہیں یہ انسانوں نے اپنے لیے پیدا کی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ طاقت چاہتے ہیں اللہ سے ہٹ کے۔ تو اللہ سے طاقت لینی ہے تو اللہ نے بتا دی ہے کہ طاقت ایسے لینی ہے، یہ طریقہ ہے۔ تو اب اس میں کوئی بھی اس نے تخصیص نہیں کی سارے نظام میں کہ یہ عورت کر سکتی ہے یا عورت نہیں کر سکتی، مرد کر سکتا ہے یا مرد نہیں کر سکتا، تو سب کے لیے ایک ہی پروجیکٹ ہے۔ تو اس میں ہم غلط ہے کہ مرد کر سکتا ہے عورت نہیں کر سکتی، یا عورت کر سکتی ہے مرد نہیں کر سکتا، قرآن کریم میں اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جی کائنڈلی میں ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ ناصر بھائی آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی سر؟ نہیں کمپلیٹ تو نہیں ہوئی، لیکن وہ میری بہن کو جلدی وہ ہوتا ہے تو میں نے نہیں، ناصر بھائی ایسی بات نہیں کہ ایسے نہیں، بس آپ دیکھیں ٹائمر لگا لیں اگر آپ دونوں۔ ناصر بھائی میری بات سنیں ایک سیکنڈ، آپ برا نہ منائیں۔ موضوع یہ ہے کہ ناصر صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ناس کہہ کر بلایا، اللہ تعالیٰ نے خناس کا ورڈ فرمایا، یا ایھا الذین کا ورڈ فرمایا، اس میں کوئی مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جو جینڈر کر کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ قرآن کریم میں تحریف کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب ہم اسی موضوع کو لے کے بیٹھتے ہیں۔ دیکھیے بہن، میں ناصر بھائی کو بھی روکتا ہوں، جب وہ ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ایسے تھوڑا سا اس کو ٹیمپو میلو رکھیں، بات کو ایک علمی سطح کے اوپر لے کر آتے ہیں۔ جی ہاں کائنڈلی، بہت اچھا لگے گا جی بالکل۔ ہم اس کو اب جو بات انہوں نے کی ہے، میں سورہ نور کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 پڑھنے کو کہہ رہی ہوں کہ آپ ناصر بھائی اس کی تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ کریں، ہم ان سے سمجھیں گے۔ میں نے خود بات کرنے کے لیے نہیں، بلکہ میں نے ناصر بھائی کو ہی، کہ ناصر بھائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جینڈرز کو مخاطب نہیں کیا۔ اب میری درخواست ہے سورۃ نور آیت نمبر 30، آیت نمبر 31، آیت نمبر 32 جو ہے یہ میرے بھائی نے پڑھنی ہے، ہم لوگ سن رہے ہیں، تلاوت بھی، ترجمہ بھی، تفسیر بھی، اور ہم سن رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا ہاں جی اچھا عمر واہ بہن، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی ڈسکنیکٹ آئے گفتگو میں، رابطہ رہے تاکہ سب لوگ آپ کو دونوں کو فالو کرتے رہیں۔ تو میری جو رائے میں تھا کہ میں ناصر بھائی نے جو آیت پڑھی تھی اور اس میں وہ پوچھ رہے تھے کہ رجل ان کا مطلب عورت ہے یا اس میں دونوں شامل ہے، اور اس کا وہ لے رہے تھے فہم مضبوط سے، تو اگر ہم کائنڈلی اگر وہی سے شروع کر دیں، کیونکہ بیچ میں کافی ڈسکنیکٹ آیا، کلاؤڈ سرفر بھائی بھی آئے، موسیٰ بھائی بھی آئے، اور ہمارا خود کچھ مینیج کرنا تھا، تو اگر ہم اس کو وہاں سے کنٹینیو کریں تو یہ جو 100 لوگ بیٹھے ہیں یہ تمام دوبارہ سے وہیں کنیکٹ ہو جائیں گے، ورنہ وہ بات آپ کی جو آیات ہیں وہ پھر اس کے بعد ہم ایڈریس کر لیتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ سی بات شروع ہو جانی ہے، یہاں پر رجال بھی آ جانا ہے، پھر سورۃ بقرہ کی آیت کو بھی لے کر آئیں گے رجال میں، راجل سورۃ مومن میں بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میری زندگی قرآن کریم کے ساتھ گزری ہوئی ہے۔ جی بالکل ایسا ہے، الحمدللہ۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ہم وہیں پر ہی آئے ہیں، میں رجال کو نہیں چھوڑا میں نے۔ جی ٹھیک ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہم وہیں پہ آ جاتے ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ وہاں سے ڈسکنیکٹ آیا تھا۔ جی بالکل، میں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں۔ اب ہم لوگ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ناصر بھائی نے فرمایا کہ کسی جینڈر کی کوئی یہاں پر تشخیص نہیں ہے، اور عورتوں اور مردوں کے لیے تمام۔ جی وہ یا ایھا الناس کے اوپر جب آئے تھے اس میں بات میں۔ جی اب ہم سورۃ جو ہے نور کی آیت نمبر 29، 30۔ میری بات کو غلط مطلب مت دیں، آپ ٹویسٹ کرتی ہیں، ٹویسٹ نہ کریں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناس اور انسان کہہ کر پکارا ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں کی، لیکن جب وہ ہمارے ریفرنس سے بات کرواتا ہے تو اس میں تخصیص کر دیتا ہے، اس میں وہ بتاتا ہے کیونکہ ہمیں ہدایت چاہیے، تو جب ہمیں ہدایت چاہیے ہوتی ہے تو اس میں اس نے بتایا ہے کہ زمین کے اوپر میں نے جوڑوں میں بنایا ہے، وہ خود ہی کہتا ہے کہ میں نے اس تخلیق میں ہر چیز جوڑے سے پیدا کی ہے، تو وہ جب وہ جوڑے سے پیدا کر رہا ہے تو اس وقت وہ بتاتا ہے کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے، ذکر ہے یہ انثیٰ ہے، وہاں پر بتاتا ہے یہ رجل ہے اور یہ
कौन है रजल? तो रजल का अपोजिट फिर कोई बताए मुझे कि अगर रजाल है जब आपने कहा तो रजल का अपोजिट फिर बताना पड़ेगा आपको, क्या समझी? तो इसलिए आप वो बातें तो के लिए तो मैंने सूरत नूर का इंतखाब किया, सूरत मोमिन का इंतखाब किया, आपने सूरत बकरा की आयत पेश की है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर सूरत नूर की आयत नंबर 30, 31, 32, 33 आप पढ़े, इंशाअल्लाह ताला हम सबको इससे फायदा भी होगा। अगर मतलब किसी जगह पर मुझे भी उस पर मतलब इल्मी अगर मैं किसी जगह पर गलत होंगी तो मेरी भी तस्हीह हो जाएगी। जी पढ़े आप। देखें, आप जो बात करना चाह रही हैं ना, मैं समझ रहा हूँ, आप यहाँ पर वो इंसानों के रेफरेंस से बात हो रही है। वो कहता है कुल कह दे, अब वो मर्दों, अब वो हमसे मुखातब है कि तू कह दे। जब वो हमसे मुखातब है तू कह दे, तो इसका मतलब है हम अब जमीन के ऊपर आ गए हैं। तो जब वो पुकारता है ना, वो अपना हुक्म देता है, तो वो कहता है या अय्युहन्नास। उसकी सोच में ये चीज नहीं है। ये मेरा कहने का मकसद, आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। कुल का मतलब है कि वो हमसे कहलवा रहा है, तो जब हम कहलवाएंगे तो हम जोज में हैं, तो इसलिए हम उसको जोज में अप्लाई करते हैं। जब वो कहता है या अय्युहन्नास, या अय्युहल इंसान, उसको वो तो कोई नहीं नाम ले रहा कि इसमें कोई मर्द है या औरत है। जब वो मेरे जरिए से आप बात करेगा तो वो ये अभी आप मुझे आयत मेरे भाई इसको पढ़े तो सही ना। सुन तो ले, मैं सुन रहा हूँ, मैं पढ़ने लगा। आप अरबी भी पढ़े, तर्जुमा भी करें। मैं पढ़ता हूँ, हौसला रखें जरा, माइक बंद करें। ये जो अब है यहाँ पर वो कहता है कुल कह दे लिल मोमिनीना, मोमिनों से। मोमिनीन में मर्द हैं और औरतें हैं कि दोनों सेपरेट हो गई हैं? बताएं कि ये सेपरेट हैं या दोनों शामिल हैं इसमें? दोनों शामिल हैं, मोमिनीन औरत भी या मोमिनीन मर्द भी हैं। चले ठीक है, आगे चले। हैं या नहीं है मैंने बताया, आप बताएं। कुछ ही बताऊंगी, आप चले ना, आगे चले। नहीं देखें, ऐसे नहीं, ऐसे जब आप फिर सारा कुछ बताएंगी, मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बताता जाऊँ साथ साथ। देखिए आपने फरमा दिया ना, जब आप बात करेंगे इसके बाद मैं भी तो बात करूंगी ना। मैंने कि मर्द थोड़ी जाना है। मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे ये मोमिनीन मर्द हैं। जो फरमाया मैंने सुना, अभी आप अपनी बात करें ना, फिर मैं भी बताती हूँ, पढ़े आप। मैंने आपसे सवाल किया है कि आप इसको क्या समझती हैं जब वो कह रहा है कुल लिल मोमिनीना, यहाँ पे मर्द औरत शामिल हैं या नहीं है? भाई आपने कहा कि इसमें शामिल हैं, तो मैं अभी खामोश हूँ। अभी आपका मौका पूरा लेने के बाद फिर मैं बात करूंगी ना। आप अपना मौका पूरा दे। आपने कहा कि इसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। देखिए, मैं आपसे इसीलिए एक बात चला रहा हूँ ताकि एक एक लफ्ज के साथ ही मैं चलाऊंगा बात, क्योंकि आपने जो बातें उठानी है मुझे पता है जहाँ पे आप जाना चाहती हैं, लेकिन वो आपकी बात बननी नहीं है वहाँ पे भी। ये मैं भी बता देता हूँ अभी। देखिए मैं तो बात बनाने की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि आप बात बताने की। अच्छा, हम ये जजमेंटल स्टेटमेंट्स नहीं देते हम एक दूसरे को, प्लीज इल्मी तौर पे रखें। सिर्फ मैंने इतना बोला है कि ये सारे चले जी, सुन रहे हैं जो। अब देखिए मेरी बात सुने। थोड़ा सा चलने तो मेरे भाई ने कहा कुल लिल मुमिनीना, मर्द और औरत दोनों शामिल है, ठीक है। इन्होंने कहा कि कुल लिल मुमिनीना, कि कह दीजिए मोमिनों के लिए। अब इनमें मर्द और औरत दोनों शामिल है बकौल उनके। यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कि अपनी निगाहों को नीचे रखें। इसमें भी मर्द और औरतें शामिल हैं या नहीं? बिल्कुल शामिल हैं, दोनों शामिल हैं। वयहफुज़ू फुरूजहुम, और वो हिफाजत करें अपनी शर्मगाहों की। इसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं या नहीं? शामिल हैं। ज़ालिका अज़का लहुम, ये ज्यादा पाकीज़ा है उनके लिए। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनाउन, और बेशक अल्लाह ताला बाखबर है उससे जो वो काम करते हैं। अब लिल मोमिनीन, लाम हरफे जारा है, मोमिन उनके जमा है मोमिनीन। ये हरफे जारा की वजह से मोमिनीन हो गया, ये लफ्ज था मोमिनून। हरफे जारा अपने माँ बाद को मजरूर कर देता है। ये मोमिनुन, मोमिनानी, मोमिनूना, ये तीन सीगे हैं इसम फाइल के, और इसका वाहिद है मोमिनुन एक मोमिन, मोमिनानी दो मोमिन, मोमिनूना जमा। जिस वक्त हरफे जारा इससे माँ कबल आया तो ये हो गया लिल मोमिनीन। तो कह दीजिए ईमान वालों के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए मुज़क्कर का सीगा है और मर्दों के लिए बोला गया है। यगुज़ू, वो ये भी हुक्म है कि नीचे रखे। अब अबसारहुम, ये भी हिम भी जमा का सीगा है मुज़क्कर का, अपनी निगाहों को। वयहफुज़ू,
اور حفاظت کرے فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، یہ بھی مذکر جمع کا صیغہ ہے، یحفظو یحفظانی یحفظونا، اور نون جو ہے اس کا یغضون تھا یحفظون تھا، لیکن لیل کی وجہ سے اس کی جو نون ہے وہ ساکن ہو گئی ہے، تو یہاں پر یہ مذکر کے لیے کہا گیا۔ اگلی ہی آیت ہے قل للمؤمناتی، میں نے یہ مؤمنات جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، مؤمنو مؤمنانی مؤمنون اس آیت کو مکمل کر لیں۔ مؤمنتن مؤمنہ، میں نے کہا اس آیت کو مکمل کر لیا آپ نے؟ جی ایک منٹ ٹھہر جائے نا، بات تو کر لیتے ہیں پوری۔ میں نے پوچھا یہ آیت مکمل کر لی آپ نے؟ جی میں نے کر دی ہے، جی آپ نے مکمل کر لی۔ اچھا، جو آیت ہے کیا یہ آیت جو ہوتی ہے مکمل ہے یا نہیں ہے؟ اس میں کوئی کمی بیشی ہے؟ کس آیت میں؟ اس آیت میں کوئی کمزوری ہے؟ اللہ نہ کرے، میں کیوں ایسے تو بات یہ کروں؟ آیت اپنے مضمون میں مکمل ہے؟ جی بالکل، آیت میں مکمل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت جو ہے آپ کی نظر میں صرف مردوں کے لیے ہے، جی عورتوں کے یہ لیے صرف نہیں۔ مردوں کے لیے، جی یہ آپ اب یہ کہہ رہی ہیں نا جی یہ صرف، اور یہ جو فروج ہے یہ جو صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے، عورتوں کے جی لیے نہیں ہوتا، جی ٹھیک ہے؟ جی، یہ اگر یہاں جو پر فروجہ ہنہ ہوتا تو عورتوں کے لیے ہوتا، یہاں پر ہم کی ضمیر ہے، تو یہ یہاں فروج پر یہاں جو پہ ہے یہاں پہ مرد فروج مخاطب کس ہے اور مردوں یہ کے لیے یہ میں نے کہا یہ فروج کیا چیز ہے یہاں پہ؟ شرمگاہیں۔ تو عورت کی شرمگاہیں ہوتی ہیں؟ جی اگر عورت کی شرمگاہ ہوتی تو پھر فروجہ ہنہ ہونا تھا۔ اگر وہاں پر جو ورڈ ہے ہمیں کیسے پتا چل رہا تھا؟ یہ پتا چل رہا تھا کہ عورت کے لیے کیا صیغہ ہے اور مرد کے لیے، تو جب فروجہ ہنہ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ عورت مراد ہے، یہاں سے ان کے ضمائر سے پتا چلتا ہے، اس کے صیغے سے پتا چلتا ہے کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے، یہ جو کل ہے، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جی یہ کل جو ہے یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہم جو ہے مردوں کو کہا جا رہا ہے نا، نہیں، کل کس کو کہا جا رہا ہے؟ کل کل یہ اس کے پہلے متکلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پہ قرآن کریم نازل ہوا۔ تو یہاں پر کل کس کو کہا جا رہا ہے اس وقت؟ کل کون کہہ رہا ہے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کے لیے اس جب وقت؟ ان کے اوپر اس وحی وقت ہوئی تو ان کو کہا کہ ان کو یہ مومنوں کو بتا دے۔ تو یہ اب یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اب کل نہیں ہے آپ کے بقول؟ جی ابھی بھی کل ہی ہے یہاں پر۔ ہاں، تو جب آپ کل کہیں گی تو کیا کہیں گی اس وقت؟ میں کہوں گی کہ مردوں کے لیے کل فعل امر ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ یعنی کہ آپ جب کہیں گی تو یہ مردوں کے لیے پڑھیں گی اور میں پڑھوں گا تو عورتوں کے لیے پڑھوں گا؟ نہیں، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ کل تو کہ یہ ان کو کہیں، یعنی مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے بہت ہی پاکیزہ ہے اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب ذرا اپنی بات پر غور کر کے دیکھیں جی کہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے محمد رسول اللہ سے 1400 سال پہلے، جی آپ بقول آپ کے، ہے نا؟ جی اور حکم کر رہا ہے اس وقت، آج تو اپلائی نہیں نہ ہو رہا، پھر اس کا مطلب ہے میں نے یہ کہا یہ قیامت تک اپلائی ہوگا، میں نے کب کہا ہے کہ یہ اپلائی نہیں ہو رہا؟ یہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں ذرا بھی فی الحال، یہ کتاب زندہ ہے، موجود ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، موجود ہے اس وقت؟ جی صورت یہاں پر میں اب آپ کو اس کا بتا دیتی ہوں، ایک ٹھہر جائیں۔ دیکھیں آپ ایک ٹاپک ہمارے پاس تھا، آپ ٹاپک سے پھر ادھر ادھر ہو گئے۔ میں صرف آپ کو صرف یہ ریئلائز کرانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے یہ فور ایور کے لیے ہے، یہ کسی وقت جی کے میں لیے بھی قید فور نہیں، ایور یہ کے وقت لیے ہی کہنے لگی ہوں۔ ایک منٹ ٹھہر جائیں آپ، ایک یہ منٹ کسی ٹھہر، وقت کی قید میں نہیں ہے، ایک منٹ، اب آپ ایک اسے سب وقت کی ایک قید میں منٹ۔ کر دیتی ہیں۔ اب جی اللہ تعالیٰ سورۃ محمد کی آیت نمبر 2 میں فرما رہی ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے ہے کہ جو لوگ وہ ایمان لائے اور انہوں نے عمل اچھے کیے۔ وہ عمل وہ صالح ایمان کہا، لائے، یہ عورتیں شامل ہیں کہ نہیں؟ جی اس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں؟ یہ دونوں عورتیں شامل ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ جو لوگ جو ہوتے ہیں نا، مثال کے تمام لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں عورتیں اور مرد دونوں شامل ہیں۔ اچھا، والذین، اور جو لوگ آمنوا و ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے اچھے، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، بما نزل علی محمد، وہ جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ،
وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، دور کر دے گا ان سے برائیاں ان کی، وہ اصلح بالہم، اور ان کے حال کو سنوار دے گا۔ یہ آپ نے جو بھی فرمایا تھا کہ کیا یہ ختم ہو گیا، اس کا حکم قیامت تک کے لیے ہے، یہ ہماری برائیوں کو دور کرے گا، ہماری اصلاح کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے۔ ایک سیکنڈ میں معذرت چاہتا ہوں، قطع کلامی کی معذرت۔ عمر رباب بہن، ناصر بھائی کہہ رہے ہیں شاید ان کو آپ کی آواز نہیں آ پا رہی۔ ناصر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے اچھا، آپ کو پیچھے کچھ، اچھا عمر رباب کہاں تک آپ نے سنا تھا ناصر بھائی؟ پتہ نہیں، عامل الصالحات تک۔ آپا وہاں سے تھوڑا سا ریپیٹ کر دیجیے۔ جی، میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ، انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا یہ حکم جو ہے اب ختم ہو گیا ہے، تو میں نے سورۃ محمد کی آیت نمبر 2 پیش کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اے ایمان والو اور وہ لوگ جنہوں نے عمل اچھے کیے، آمنوا بما نزل علی محمد، تم جو ہے ایمان لائے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی اتارا گیا، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ قیامت تک کے لیے کا حکم ہے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، وَكَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور یہ جو ہے یہ تمہارے سے تمہاری برائیوں کو دور کرے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور تمہارے حال کو سنوار دے گا۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کیا گیا، یہ تمام قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ نازل کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم لوگ ابھی بات کرتے ہیں میرا خیال اس کے اوپر کہ مرد اور عورت کے اوپر، کہ ابھی آپ مرد نے کے دیکھیں، اوپر آپ حکم نے ہے، عورت آپ پہ نے یہ آیت نہیں ہے۔ پیش کی ہے یا میں نے پیش کی ہے؟ اب دیکھیں ایک سیکنڈ، اب میں پہلے تھوڑی سی بات کر کے پھر میں آپ کے نازل کی طرف آتی ہوں۔ اب جی، یہ جو آیت مبارکہ میں نے پیش کی تھی سورۃ نور کی آیت نمبر 30، یہ صرف یہاں پر مردوں کے لیے حکم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل للمؤمنات، یہ مؤمنات، کبھی ادھر بھاگتی ہیں کبھی ادھر بھاگتی ہیں، میں تو ادھر ہی ہوں میرے بھائی، آپ کو نہیں پتا میں اب کیا کروں، آپ مجھے بولنے نہیں دیتے، اب نزیلہ کی طرف آگے۔ اب اچھا بھی وہ دوبارہ سے اب ایسا دیکھیں، یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا، مجھے بتائیے میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ جی بہن ایک غلط بات میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط بات کی ہے، میں کہہ رہا ہوں ناصر بھائی وہ ادھر بھاگتی ہیں کبھی ادھر بھاگتی ہیں، اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کیجیے۔ آپ کے جو چیزیں آپ پیش کر رہی ہیں نا، وہ کبھی اس طرف سے لے جاتی ہیں، کبھی ایک دم سے جمپ کر کے میری بات سنیں آگے چل جاتی ہیں، کبھی آپ کھلا دیتی ہیں سارے مضمون۔ میری بات سنیں ایک منٹ، آپ نے مجھے فرمایا کہ کل کا حکم جو ہے اب یہ ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ میں نے سورۃ محمد کی آیت پیش کی، میں نے کہا نہیں، یہ قیامت تک کے لیے شریعت ہے اور یہ حق ہے اور یہی تمہارے حال کو سنوارے گا، یہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا یہ شریعت قیامت تک ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا؟ جی یہ کہاں پہ لکھا ہے یہ قیامت تک کی شریعت ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ یہ دین جو ہے یہ کامل ہو چکا ہے، یہ اس میں کوئی شریعت اور دین میں کوئی فرق نہیں ہے؟ دین شریعت ہی کو تو کہتے ہیں دین، نہیں دین کہتے ہیں قانون۔ اب دیکھیں اب کسی اور طرف آپ چل پڑے ہیں، آپ کو پھر نہیں پتہ۔ نہیں میری بات دیکھیں، اب ایسا بھی کیا طریقہ ہے بات کرنے کا، ایک موضوع پہ تو رہے۔ آپ کو الفاظ ہی نہیں آتے، قرآن پاک میں شریعت کا لفظ لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ اب دیکھیں میری بات سنیں، اب مجھے یہ چیز ثابت کر دے دیں، مجھے یہ چیز ثابت کرنے دیں، آگے بڑھتے ہیں نازل کی طرف اور دین کی طرف۔ ایک منٹ میرا خیال ہے کہ مناسب یہ ہے، سنیں میں ایک منٹ ٹھہر دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رات کے بج گئے ہیں، میرے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، میں آپ کو چھوٹا سا ایک ہنٹ دے دیتا ہوں، اور میں کل انشاءاللہ تعالیٰ صبح آ جائیں، لگا لیں براڈ، میرے ساتھ بات کر لیں۔ ان کو یہ انہوں نے شریعت بولا، دین بولا، ایک ہے، دین کچھ اور ہے، شریعت کچھ اور ہے۔ پھر انہوں نے کہا نیچے شاہ صاحب آیت عذاب 35 کا حوالہ دے رہے ہیں، ظفر اللہ شاہ صاحب نیچے آیت نمبر عذاب 35 کا حوالہ، اس کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ناصر بھائی شاید جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ ایسے کر لیں، تو آپ میرے ساتھ کل ٹائم کر لیں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں، جو روزمرہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، سسٹر کل کا ٹائم طے کر لیں، کون سا آپ کو ان کے میننگ دیکھیں، کل میرا مناظرہ ہے ان کے ساتھ، اپنا انصر رضا کے ساتھ 5 بجے، تو شام کینیڈین 5 بجے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کا کوئی ٹائم یا پھر تقریباً کوئی 7-8 بجے کے بعد کا ٹائم رکھیں، یا جیسے اسی وقت یہ 12 بجے 7-8 بجے کا ٹائم ٹھیک ہے، 7-8 بجے کا ٹائم ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا، وہ پتہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا آپ اس وقت تک۔